بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. آج کل عید کی نماز کے بارے میں بہت کثرت سے سوال کیا جا رہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا شدہ موجودہ صورتحال میں دنیا کے اکثر ملکوں میں مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں گھروں کے اندر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم حضرات کی دونوں قسم کی رائے سامنے آ رہی ہیں اور سب کی رائے قابل احترام ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق احناف کا ہے تو حنفی نقطۂ نظر سے جو شرائط صحت جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عیدین کی نماز کے لیے ہیں، اور من جملہ ان شرائط کے ایک شرط اذن عام ہے۔ اذن عام کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں ہر گزرنے والے راہگیر کو بلا روک ٹوک اندر آنے اور نماز میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ ایسی صورت میں جتنے بھی لوگ جمع ہو جائیں اذن عام کی روح سے ان کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کی انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے، اور نہیں یہ کسی اعتبار سے مناسب ہے، کیونکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا اور حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھنا چاہیے اور اس بیماری سے لڑنے میں حکومت کا تعاون کرنا چاہیے، اور کسی بھی قسم کی جذبات میں آ کر بے احتیاطی کر کے حکومت کے لیے مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور مشکلات کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کا ہے تو وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں کے محلوں اور گلیوں کی بناوٹ اور ایک دوسرے کی بیٹھک میں مجلس میں بے تکلف آنے جانے کا جو رواج ہے وہ خلیجی ملکوں سے مختلف ہے۔ لہذا اذن عام کی شرط کو حاصل کر کے عید کی نماز پڑھنے سے متعلق وہاں کے علماء نے جو بھی رائے دی ہے، وہ فتویٰ دیا ہے، وہ وہاں کے اعتبار سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ گھروں میں عید کی نماز کو قائم کرنے کے لیے ان خلیجی ممالک کے اندر اذن عام کی شرط کو پورا کرنا موجودہ صورتحال میں درست نہیں ہے، اور ان اعذار اور مجبوریوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ شرعاً گنہگار نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ البتہ اس موقع پر ایک مشورہ ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بھی اشارہ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دن اشراق کے 15-20 منٹ کے بعد 2-4 رکعت صلاۃ الضحیٰ یعنی اشراق کی نماز پڑھ لی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نماز کے لیے نہ مسجد شرط ہے، نہ عیدگاہ شرط ہے، نہ اذن عام شرط ہے۔ یہ گھر میں تنہا پڑھی جا سکتی ہے اور تنہا ہی پڑھی جائے گی، اس کی جماعت نہیں ہے۔ مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ جس طرح ظہر کی نماز جمعہ کا بدل ہے
اس طرح یہ نماز عید کی نماز کا بدل نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہم عید کی نماز کے ذریعے رمضان المبارک کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جو شکرانہ ادا کرتے ہیں، ان مجبوری کے حالات میں ہم اس نماز اشراق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کی خیرات اور برکات سے مالا مال فرمائے، ہر خیر سے امت کو مالا مال فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے امت کی حفاظت فرمائے، اور اس عید کو پوری امت کے لیے خوش آئین بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔